یہ کپڑے اٹھا کر لے جا اور سامنے والے گھر میں پکڑا۔ اجمل نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا جو بھی 12 سال کا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے ایک شاپر تھمایا جسے لے کر وہ بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے گرد کپڑوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جو مختلف رنگوں کے تھے، کچھ سلے، کچھ ان سلے، کچھ زنانہ اور کچھ مردانہ۔ وہ ہر قسم کے کپڑے سینے میں ماہر تھا، لیکن بہت کم لوگ ہی اس سے کپڑے سلوایا کرتے تھے، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ گاؤں میں رہا کرتا تھا جہاں ہر گھر میں کسی نہ کسی کو کپڑے سلائی کرنا آتے ہیں اور بہت کم لوگ درزیوں سے کپڑے سلواتے ہیں، اور جو لوگ اس سے کپڑے سلواتے ہیں بے حد کم اجرت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت کم کما پاتا ہے۔ شام تک بیٹھا وہ کپڑے سلائی کرتا رہا تھا، اس کے پٹھوں میں درد ہونے لگا تھا، مگر آج کی آج وہ باقی بچ جانے والا ایک جوڑا مکمل کر کے سونا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ ٹھہر کر رات کا کھانا بنایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد اس نے رات 9 بجے تک وہ سوٹ سلائی کیا جو آدھا سلنے والا رہ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے وہ سوٹ شاپر میں پیک کیا اور پھر وہ شاپر اٹھا کر ماں کو بتا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ جلدی جلدی میں قدم اٹھاتا وہ جلدی ہی گاہک کو اس کا سلا ہوا سوٹ تھما کر واپس لوٹ رہا تھا جب سنسان سے راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو ایک جگہ سے کچھ کھروچ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کر کے گزر جاتا مگر اچانک اس کی نگاہ سفید انڈوں پر پڑی جو شاید نہیں یقیناً کسی جانور کے تھے، اور اتنا تو وہ جانتا ہی تھا کہ جانوروں کے انڈوں میں سے ان کے بچے جنم لیتے ہیں، اور وہ جس بھی جانور کے انڈے تھے یقیناً وہ انڈے خطرے میں تھے کیونکہ وہ بلی شاید نہیں یقیناً ان کو کھانے والی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنا قدم اس جانب بڑھائے اور اس بلی کو ہوش ہوش کر کے بھگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کالے رنگ کی ہری آنکھوں والی بلی تھی جو اسے دیکھ کر اپنے لمبے نوکیلے دانت باہر نکال کر غرانے لگی تھی۔ اجمل نے تیزی سے اسے دور جھٹکنا چاہا مگر وہ بلی اسی پل اس پر جھپٹا مار کر اس کے بازو کو پنجوں سے ادھیڑ کر رکھ گئی۔ اس کی چیخ اس پورے ویرانے میں گونج اٹھی کیونکہ اس بلی نے بہت گہری خراشیں اس کے بازو پر ڈال دی تھی کہ وہاں سے اب خون بھی رسنے لگا تھا۔ وہ بلی غراتی ہوئی ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوئی جب اس نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس بلی کی کمر پر دے مارا، جس پر وہ بلبلا کر رہ گئی اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ اس نے اپنی کراہوں کو روکتے اپنے بازو کو دیکھا جہاں سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا، اور پھر اس نے ان انڈوں کو دیکھا جو ایک سائڈ پر سامنے کی طرف پڑے ہوئے تھے کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان انڈوں کو کھا سکتا تھا۔ اجمل نے قریب جا کر ان انڈوں کو دیکھا تو وہ عجیب سے انڈے تھے جو تھے تو سفید رنگ کے، مگر ان انڈوں میں کالے رنگ کے ہلکے ہلکے دھبے بھی موجود تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا اور پھر کسی کو نہ پا کر اس نے وہ انڈے اٹھا کر اسی چٹان کے پیچھے ایک کوٹ میں رکھ دی جس چٹان کے سامنے کی طرف وہ پڑے ہوئے تھے تاکہ وہ انڈے کسی جنگلی جانور کا شکار نہ بن سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنا بازو تھاما اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا اور خود ہی الٹی سیدھی مرہم پٹی کر لی۔ اگلے دن وہ اٹھ کر گاؤں میں موجود طبیب کے پاس گیا تھا کہ کہیں زخم میں انفیکشن نہ ہو جائے، ویسے بھی بلی نے کاٹا تھا تو انفیکشن ہو سکتا تھا۔ اس نے طبیب سے دوائی لی اور احتیاطی تدابیر لے کر وہ گھر واپس آ گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ فارغ ہی رہا تھا، اس سے زخمی بازو کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی اس کے پاس مزید کپڑے سلائی کرنے کی کوئی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سارا دن اس نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر گزارا تھا جبکہ اس کے تینوں بھائی اسکول جا چکے تھے جو گاؤں کے ہی سرکاری اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ سارا دن وہ اپنے گھر میں تنہا بیٹھا اپنی زندگی کو سوچتا رہا جو بے حد مشکل ہو گئی تھی، اور جب سے اس کا باپ مرا تھا تب سے کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ اس کی بہن تھی، اس کی بڑی بہن جو ان کے پاس نہیں تھی۔ پانی وہ باہر سے میں بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس نے اپنی ماں کی نحیف اور کمزور سی آواز سنی۔ اس نے تیزی سے گلاس میں پانی بھرا اور اپنی ماں کے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنی ماں کو سہارا دے کر پانی پلایا اور پھر اسے واپس بستر پر لٹا کر گلاس ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میری بیٹی لا دو۔ وہ پاس ہی بیٹھ گیا تھا مگر اس نے اپنی ماں کی فریاد سن کر لب بھینچ لیے تھے۔ میری بیٹی لا دو، مجھے میری بیٹی چاہیے، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سی ماں کے آنسو صاف کرنے لگا جو لگاتار بہتے ہی جا رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے کہ اس کے لیے اپنی ماں کی خواہش کو پوری کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کی بہن جہاں تھی وہاں سے چاہ کر بھی وہ اسے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ وہ لب بھینچ کر کچھ دیر اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا اور اس کی فریاد سنتا رہا، مگر پھر اس کی ماں روتی روتی سو گئی تو وہ بھی بے دلی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ جو اس کی ماں چاہتی تھی وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بہن کو واپس لانے کا مطلب اپنی جان جوخم میں ڈالنا تھا۔ بہن تو واپس نہ آتی، وہ بھی مر جاتا، اور اگر وہ بھی مر جاتا تو اس کے باقی بھائیوں اور بیمار ماں کا کیا ہوتا؟
تبھی وہ دل پر پتھر رکھ کر چپ تھا۔ سارا دن اس نے انہی سوچوں میں گم رہ کر اور اپنے زخموں پر مرہم لگا لگا کر گزار دیا تھا۔ جب بھائی اسکول سے واپس آئے تو اس نے ان کو کھانا دیا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ ان کو پڑھانے بیٹھ گیا۔ کام اس کے پاس تھا نہیں، تبھی وہ فارغ بھی تھا اور پریشان بھی۔ شام کے وقت وہ کچھ پریشان سا گھر سے نکل کر پیدل ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔ ایک تو وہ غریب تھا اور دوسرا اس کے پاس کام نہیں تھا جسے کر کے وہ پیسے کما سکتا۔ چلتا چلتے وہ اسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں کل اس کی کالی ہری آنکھوں والی بلی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے چٹان کے پیچھے ونڈے چیک کیے جو ابھی بھی وہیں موجود تھے، اور پھر خود بے دلی سے اس چٹان پر بیٹھ کر خلا میں جھانکنے لگا تھا۔ ہر طرف شام کا اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ ابھی وہ وہاں بیٹھا ہوا اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور نہ صرف کسی کی موجودگی کا بلکہ اسے اپنی گردن پر کسی کی انگلیوں کا سرسراتا ہوا سا لمس بھی محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ چونک کر اپنے بائیں جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ چونک گیا کہ اس کی بائیں طرف ایک خوبصورت سی گہری سرمئی آنکھوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے سرمئی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اور وہ اتنی حسین تھی کہ اجمل کئی پل اسے دیکھتا ہی چلا گیا۔ اس کی محویت پر وہ لڑکی مسکرائی اور بولی کہ لگتا ہے دل آ گیا ہے مجھ پر۔ اس لڑکی کے یوں معنی خیز انداز میں کہنے پر وہ چونک کر ہوش میں آیا اور تیزی سے دور کھسک کر اپنے اور اس لڑکی کے درمیان فاصلہ بنا کر پوچھا کہ کون ہو تم، اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اجمل کے پوچھنے پر اس لڑکی نے کندھے اچکائے اور کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں یہاں چہل قدمی کے لیے آئی ہوں، اور بس۔ اس لڑکی نے کہا تو اجمل خفت زدہ انداز میں اس کے چہرے سے نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس لڑکی نے آبرو اچکار کر اسے دیکھا۔ لیڈیز فرسٹ، لڑکی نے چڑھانے والے انداز میں سے بے نیازی سے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میں اجمل ہوں۔ اجمل نے اتنا کہہ کر سوالی انداز میں سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب بتاؤ کہ کون ہو تم؟ میں نے تو اپنے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکی نے سمجھنے والے انداز میں کہا کہ تم اجمل ہو، تم ایک انسان ہو نا، ہے نا؟ اس نے تائید چاہی تو اجمل نے اس کے عجیب سے سوال پر سر ہلا دیا، جس پر اس لڑکی نے بے حد پر اسرار انداز میں کہا کہ میں مرجان ہوں اور میں ایک ناگن ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی سرمئی آنکھیں اجمل کی آنکھوں میں گاڑ کر کہا تو وہ کچھ پل کو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ مرجان نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، جبکہ اجمل اب زمین پر گرا ہنس رہا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ مرجان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ناگنیں اتنی حسین نہیں ہوتی، تم ایک انسان ہو، ایک لڑکی، تو تمہیں یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ امپریس کرنا چاہتی ہو مجھے؟ اجمل نے اپنی ہنسی پر قابو پا کر کہا تو اب کی بار مرجان ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، جبکہ اجمل تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ناگن ہوں، ناگن مرجان، اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور اجمل کے گرد گول گول گھومنے لگی، جس پر وہ حیران ہوا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن جب تک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرجان اس کے سامنے آ چکی تھی، جس پر اس نے تیزی سے گردن واپس سیدھی موڑ کر اس کی طرف دیکھنا چاہا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے، مگر جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی مرجان آدھی ناگن کے روپ میں آ چکی تھی۔ اس کا کمر تک کا حصہ انسانی تھا جبکہ نیچے والا دھڑ ناگن تھا، اور اس وقت وہ اپنی دم پر کھڑی تھی جو بے حد بڑی اور موٹی تھی۔ اسے یوں حقیقت میں ناگن کا روپ دھارے دیکھ کر اجمل ایک دم لڑکھڑا کر چٹان سے نیچے گرا اور پیچھے کی طرف گرا اور پھر پیچھے کو کھسکنے لگا۔ خوف سے اس کا حلق خشک پڑ گیا تھا اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس ناگن کی بات پر یقین نہ کر کے اور اس سے الجھ بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس کی سزا کے طور پر وہ اب اسے جان سے مار بھی سکتی تھی۔ تم نے کل جن انڈوں کو چھوا وہ میرے بہن بھائی تھے، میرے ماں کے بچے، میری ماں کی آخری نشانی۔ ناگر مرجان سرسراتے سے لہجے میں کہہ کر مسلسل اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کیا، بلکہ میں نے تو ایک خطرناک جنگلی بلی سے انہیں بچایا تھا تاکہ وہ ان کو کھا نہ جائے۔ اپنی اس کوشش میں میں زخمی بھی ہو گیا تھا۔ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ میں نے تو انہیں چھپا کر رکھ دیا تاکہ ان پر کسی جنگلی جانور کی نظر نہ پڑے۔ وہ وہیں ہے چٹان کے پیچھے۔ اجمل گڑ گڑاتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا، مر جاتا تو اس کے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ میں نے کب کہا کہ تم نے انہیں نقصان پہنچایا ہے؟ ناگن مرجان نے کہا تو اجمل رکا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو اس کے قریب آ کر رک گئی تھی، اور پھر اجمل کی چیخ تو تب گونجی جب ناگن مرجان نے اسے اپنی دم پر لپیٹ کر اسے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔
تم بہت ڈرپوک ہو، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دوسرے ظالم انسان اس بھولے بھالے انسان کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ ناگر مرجان نے کہا تو وہ خوف سے محض سر ہلا کر رہ گیا کہ اب اس کی اس بات پر وہ کہتا بھی کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ناگر مرجان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور پھر اپنے انسانی روپ میں آ گئے۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں، اس نے کہا تو وہ ایک بار پھر سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے تم حالات کے ستائے ہوئے لگتے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ ناگر مرجان نے اس کو نرمی سے دیکھ کر کہا تو اس نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر گویا ہوا کہ ہم 4 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، باپ مر چکا ہے اور ایک بیمار ماں ہے اور بس۔ اجمل نے پھیکے سے لہجے میں کہا تو ناگر مرجان نے باخور اسے دیکھ کر پوچھا کہ تمہاری بہن تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتی، وہ کہاں ہے؟ ناگر مرجان نے پوچھا تو اجمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اسے اپنی گزری زندگی کے بارے میں بتانے لگا جسے ناگر مرجان غور سے سننے لگی۔ اجمل کا باپ ایک درزی تھا، کپڑے سلائی کر کے پیسہ کماتا اس کا پیشہ تھا۔ وہ کپڑے سیتا اور پیسے کما کر بال بچوں کا پیٹ پالتا۔ اجمل سے بڑی ایک بہن تھی جبکہ اجمل سے چھوٹے 3 بھائی۔ اجمل کی بڑی بہن 22 سال کی تھی، اجمل خود 20 برس کا اور اس کے چھوٹے تینوں بھائی بالترتیب 9، 11 اور 13 سال کے تھے۔ کپڑے سلائی کر کر کے اس کا باپ اس کام سے زیادہ پیسہ نہیں کماتا تھا، تبھی انہوں نے بے حد قسم پرسی میں زندگی گزار دی تھی۔ اپنے حالات کا انہیں خود بھی علم تھا، تبھی انہوں نے کبھی کوئی بیجا فرمائش نہیں کی تھی کہ انہیں اپنے باپ کی محنت کا احساس تھا۔ وہ سب بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ بہن نے بس 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی جبکہ اس سے چھوٹے اجمل نے میٹرک کیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی اب بھی اسکول میں پڑھ رہے تھے اور 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت میں تھے۔ ان کی زندگی یوں ہی بے ڈھنگ اور بے رنگ سے گزرتی جا رہی تھی۔ اجمل نے پڑھائی چھوڑنے کے بعد باپ سے ہر قسم کے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے تھے اور اب وہ بھی کپڑے سلائی کر کے پیسہ کما کر ماں کے ہاتھ میں رکھنے لگا تھا، جس سے ان کے حالات قدرے بہتر ہو گئے تھے۔ مگر حالات نے جلد ہی پلٹا کھایا اور وہ کچھ یوں ہو گیا کہ جو کچھ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا باپ اس کی بڑی بہن کے ساتھ ایک دن شہر کے لیے نکلا تھا۔ انہیں شہر میں کچھ ضروری کام تھا۔ وہ مختلف گلیوں سے گزر رہے تھے جب اچانک ایک چھچھورے لڑکے نے اجمل کی بہن نیلم پر فقرے کسنا شروع کر دیے۔ وہ لڑکا چودھری کا بیٹا تھا جس کا باپ سرپنچوں میں سے ایک تھا۔ اجمل کا باپ یہ سب برداشت نہ کر پایا اور پھر اس لڑکے پر حملہ کر دیا۔ وہ لڑکا بھی اپنا بچاؤ کرنے اس کے باپ کو مارنے لگا۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے اور ان کو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی نیلم کی نہیں سن رہا تھا جب اچانک اس لڑکے نے ایسا کیا کہا کہ اجمل کے باپ کو شدید غصہ آیا اور اس نے لڑکے کو گلا دبا کر اسے مار ہی دیا۔ تب تک کئی لوگ وہاں پر جمع ہو چکے تھے اور سب جان چکے تھے کہ چودھری کے بیٹے کو گاؤں کے مشہور درزی اسلم نے مار دیا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا جبکہ نیلم روتی بھاگتی گھر آ کر سب کو بتانے لگی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا اور ہر طرف بین جاری تھا۔ اس کے باپ کو چودھری کی خود ساختہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس لڑکے کا کفن دفن کر دیا گیا اور پھر اگلے دن جرگہ بٹھایا گیا۔ جرگے میں حویلی کے چودھری نے سیدھا اجمل کے باپ پر الزام لگا دیا جو کہ سچ بھی تھا۔ چودھری کے لڑکے کو اجمل کے باپ نے ہی مارا تھا اور جب اجمل کے باپ سے پوچھا گیا تو اس نے صاف بتا دیا کہ چودھری کا لڑکا اس کی بیٹی نیلم کو چھیڑ رہا تھا اور اس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے پہلے پیار سے منع کیا مگر وہ خود ہی دست درازی پر اتر آیا، جس کے بعد ان میں ہاتھا پائی ہوئی مگر وہ لڑکا پھر بھی باز نہ آیا بلکہ مزید چھچھور پن پر اترا، جس پر غیرت کے مارے اس نے چودھری کے لڑکے کو جان سے مار دیا۔ ساری بات سننے کے بعد سرپنچوں کا کہنا تھا اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو اسے یہ معاملہ جرگے میں لانا چاہیے تھا، جس کے بعد کسی کی جان تو نہ جاتی، مگر اب جان گئی تھی تو اسے اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ جس پر اجمل کے باپ نے کہا کہ وہ جان کے بدلے اپنی جان دینے پر راضی ہے، مگر ستم تو تب ٹوٹا جب چودھری نے قصاص میں اس کی بیٹی کو مانگ لیا۔ ونی ایک ایسی رسم ہے جس میں قاتل کے بدلے اس کے گھر کی لڑکی مانگ لی جاتی ہے، جسے مقتول کے گھر والے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر اس لڑکی کا اپنے گھر والوں سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے اور مقتول کے گھر والے اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، کوئی بھی ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اجمل کے باپ نے کہا کہ وہ خون کے بدلے خون دینے کو تیار ہے، مگر چودھری راضی نہ ہوا، بلکہ اس نے کہا کہ اسے کسی کی جان نہیں چاہیے بلکہ اسے ونی ہی چاہیے۔ اجمل کا باپ جانتا تھا کہ چودھری اس کے گھر والے اس کی بیٹی پر زندگی تنگ کر دیں گے، تبھی وہ اپنی بیٹی کو ونی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سب زور دینے لگے کہ یہی صحیح فیصلہ ہے اور ویسے بھی چودھری اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اجمل کی ماں بھی اس جرگے میں بیٹھی رو رہی تھی۔
مگر نہ اپنا سہاگ کھو سکتی تھی اور نہ اپنی اکلوتی بیٹی۔ مگر پھر باقی بچوں کا سوچتے اس نے اٹھ کر کہا کہ انہیں ونی دینا منظور ہے۔ اس کی ماں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اگر اجمل کے باپ کو کچھ ہو جاتا تو کماتا کون اور باقی بچوں کا پیٹ کیسے بھرتا؟ اجمل کا باپ زار و قطار روتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ نیلم کو گھر سے لایا گیا اور پھر اس کا نکاح چودھری کے تیسرے نمبر کے بیٹے سے کروا دیا گیا، جو نیلم سے 2 سال چھوٹا تھا مگر قد کاٹ اور جسامت کی وجہ سے کافی بڑا لگتا تھا۔ یوں نیلم کو ونی کر دیا گیا اور وہ لوگ روتے پیٹتے واپس آ گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے جب ایک دن نیلم کا باپ چھپ کر حویلی اسے ملنے گیا، مگر سامنے کا منظر اسے لرزا کر رکھ گیا تھا۔ نیلم کی ساس چودھرائن نیلم کو بری طرح مار رہی تھی اور باقی سب ہنس رہے تھے۔ اجمل کا باپ یہ سب برداشت نہ کر پایا اور اس نے خود کو قصوروار جانا۔ اسے وہیں دل کا دورہ پڑا جس پر وہ جانبر نہ ہو سکا اور یوں اجمل نے اپنا باپ بھی کھو دیا۔ ان کے باپ کے مر جانے کے بعد اس کی ماں پر گہرا اثر ہوا۔ وہ جو نیلم کو سوچ کر پریشان و بیمار رہا کرتی تھی، اب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بستر سے لگ گئی۔ دن بدن اس کی طبیعت بگڑتی گئی اور وہ بس ایک ہی بات کہتی کہ اس کی بیٹی کو واپس لے آؤ، لیکن چودھری نے انکار کر دیا تھا، بلکہ ذلیل کر کے اجمل کو حویلی سے نکال دیا تھا۔ اس بات کو 1 سال ہو چکا تھا اور اب تک وہ ونی کی حیثیت سے وہاں رہ رہی تھی۔ یوں تو وہ حویلی والوں کی بہو تھی مگر اسے نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے باپ نے چودھری کے بیٹے کو جان سے مار دیا تھا، جس کا بدلہ وہ نیلم کو تکلیف پہنچا کر لے رہے تھے۔ اور اجمل کے باپ نے کسی کو جان سے مارا تھا، اس وجہ سے لوگ اب ان کے گھر سے آنے سے کترانے لگے تھے کہ چودھری کو برا ہی نہ لگ جائے۔ تبھی غریب درزی اجمل کے پاس زیادہ لوگ کپڑے سلائی کروانے کے دینے بھی نہیں آتے تھے، اور جو آتے تھے وہ بھی بےحد کم قیمت میں سلوا کر لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گزارا ہو پانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اجمل ساری بات بتا کر چپ ہوا تو ناگر مرجان نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی تمہاری بہن کو حویلی والوں سے چھڑوانے میں، لیکن میں اس سے پہلے تمہیں امیر بننا ہوگا تاکہ اگر کبھی تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر اجمل نے کہا کہ مگر میں امیر کیسے ہو جاؤں؟ میرے پاس لوگ اپنا کام دینے نہیں آتے، اب میں ڈاکہ ڈالنے سے تو رہا۔ اجمل نے خفگی بھرے انداز میں کہا تو وہ بولی کہ میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دے دیتی ہوں، کسی سے لا کر۔ جس پر اجمل نے چونک کر پوچھا کہاں سے؟ ناگر مرجان نے کہا کہ کسی کی تجوری توڑ کر اندر سے جتنے چاہے اتنے کروڑ نکال کر لے آؤں گی۔ ناگن ہو، میں کسی کو کچھ پتہ بھی تو نہیں چلے گا۔ ناگر مرجان کی بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، چوری یا حرام شدہ پیسہ نہیں چاہیے، میں محنت کر لوں گا، بس گاہک آتے جائیں۔ اجمل نے کہا تو وہ سوچ میں ڈوبی اور پھر بولی کہ اب تمہارے پاس ضرور گاہک آئیں گے، اور جب تک میں ہوں تب تک بالکل فکر نہ کرو، اور اب گھر جاؤ، جا کر آرام کرو اور ہر فکر سے ذہن کو آزاد کر دو۔ ہمدرد ناگر مرجان نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا اور پھر اسے خدا حافظ کہتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ ناگر مرجان وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ کچھ دیر ناگر مرجان کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، جو ایک ہمدرد ناگن تھی اور اس کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ گہری نیند میں اتر گیا تھا۔ ناگر مرجان کی وجہ سے اسے امید ہونے لگی تھی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی بہن بھی واپس آ جائے گی۔ اگلے دن جا کر معمول کے کام نپٹاتے وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جب دروازے میں دستک ہوئی اس نے جا کر دروازہ کھولا تو 2 یا 3 لوگ تھے جو اسے کپڑے دینے کو آئے تھے۔ وہ جلدی سے انہیں سلا کر ساتھ ہی انہوں نے ایڈوانس رقم بھی دے دی تھی، جس پر اجمل نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور جلدی سے ان کو رخصت کر کے کپڑے سلائی کرنے لگا۔ مگر پھر یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ پورے دن میں 6 سے 7 لوگ اس کو کپڑے دینے آئے تھے اور ساتھ ہی پیشگی رقم بھی دے جاتے، جس پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ ہر ایک نے اسے اس کی اجرت سے بڑھ کر پیسے دیے تھے، جس پر وہ بے حد خوش تھا اور کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا کہ یہ کام ناگر مرجان کا ہی ہے۔ وہ سارا دن کام میں مصروف رہا تاکہ کام جلدی نبٹ جائے اور پھر اگلے 1 ہفتے تک اس کے پاس 15-20 لوگ اسے کپڑے دینے آئے تھے اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ کان کھجا لیتا، نہ ہی وہ ناگر مرجان سے ملنے جا پاتا تھا۔ وہ پوری لگن سے کام کرتا رہا تھا اور اسے 1 ہفتے میں ہی وہ 30,000 روپے کما چکا تھا، جس سے اس نے گھر کا راشن، ماں کی دوائیاں اور کچھ اور چیزیں خریدی تھی اور باقی رقم سنبھال کر رکھ دی تھی۔ اب اس کے گھر لوگوں کا رش رہنے لگا تھا، کوئی کپڑے دینے آ رہا تھا تو کوئی سلے ہوئے کپڑے لینے آ رہا تھا۔ لیکن یہ بات بھی وہ اچھے سے جان چکا تھا کہ یہ لوگ اس کے گاؤں کے نہیں تھے بلکہ یا تو دوسرے گاؤں کے تھے یا شہر کے، اور یہ ناگر مرجان کا ہی کمال تھا کہ لوگ اتنی دور سے اس سے اپنا کام کروانے کے لیے آ رہے تھے۔ چودھری کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اجمل کے پاس کام بڑھنے لگا ہے اور وہ خوشحال ہو کر اپنے گھر والوں کا اچھے سے اچھے خیال بھی رکھ رہا ہے، اور یہ بات چودھری سے ہضم نہیں ہوئی۔ وہ اجمل کے گھر والوں کو تڑپتے سسکتے دیکھنا چاہتا تھا
کہ ابھی تک اس کے دل میں لگی بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اجمل کی بہن کو اپنی حویلی کی نوکرانی بنا کر اور اس پر ظلم کی انتہا کرنے کے بعد بھی نہیں، اور اب وہ پھر سے اجمل کو غریب ہی دیکھنا چاہتا تھا جس کے پاس کوئی کام نہ ہو۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ تھک ہارا ابھی لیٹ کر نیند میں ڈوبا تھا جب اسے اپنے سینے پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بے حد قریب عجیب سی پھنکاروں کی آواز سنی۔ ان آوازوں اور گھٹتے دم سے بے حد گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا اور چیخ اس کے حلق سے نکلتے رہ گئی۔ اس کے سینے پر ایک ناگن بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چیخ پڑتا اگر وہ اس کی آنکھوں کو نہ دیکھتا تو جو گہرے سرمئی رنگ کی تھی، اور ایسی آنکھیں تو اس ہمدرد ناگن مرجان ہی کی تو تھیں جو اس کی مدد کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے منہ بند کیا اور اٹھنے لگا جب وہ ناگن اس کے سینے سے ہٹ کر بستر پر بیٹھی اور اگلے ہی لمحے انسانی روپ میں آ گئی۔ تم کیسی ہو اور اس وقت یہاں؟ اجمل نے حیرت کا اظہار کیا۔ دل ابھی تک خوف سے کانوں میں دھڑک رہا تھا جو ایک ناگن کو اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آ گیا تھا۔ تم نے مجھے یاد نہیں کیا تو سوچا میں ہی تم سے ملنے چلی آؤں، ناگن مرجان نے مسکرا کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ معاف کرنا، دراصل کام بہت تھا اس لیے گھر سے نہیں نکل سکا۔ اجمل نے معافی مانگی تو وہ مسکرائے۔ کوئی بات نہیں، لیکن میں یہاں تمہیں کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں، ناگن مرجان نے کہا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے ناگن مرجان کو دیکھنے لگا جس نے بتایا کہ چودھری کو اس کے پاس گاہک آتا دیکھ کر غصہ آنے لگا ہے اور وہ ان گاہکوں کے پاس آدمی بھیج کر انہیں تمہیں کام دینے سے روک رہا ہے، لیکن گاہک ہر روز نئے ہوتے ہیں اسی لیے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ناگن مرجان کے بتانے پر وہ بے حد پریشان ہو گیا اور بولا کہ اب پھر میں کیا کروں؟ چودھری نے بلا وجہ ہمارے خلاف اناد پال دیا ہے، بہن کو اپنی نوکرانی بنا لیا، اس کے غم میں میرا باپ مر گیا، اب اور کیا چاہتا ہے وہ ہم سے؟ کب ختم ہوگا اس کا بدلہ؟ اجمل نے جھنجھلا کر کہا تو ناگن مرجان نے اسے تسلی دی کہ فکر مت کرو، جلد ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ اس نے فقط تمہارے ساتھ ہی نہیں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا۔ ناگن مرجان نے نفرت بھرے انداز میں کہا تو وہ اجمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی ظلم کیا ہے؟ اجمل کی حیرت سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ چودھری نے اس کی ماں کو اپنی بندوق سے گولی مار دی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ تب اس نے انڈے دیے تھے جن کی حفاظت اب مرجان کے ذریعے تھی، جنہیں اجمل نے ہی اس جنگلی بلی سے بچایا تھا۔ اس کی ماں خوراک کا انتظام کرنے نہ جانے کیسی حویلی میں چلی گئی تھی جہاں وہ جان کی بازی ہار گئی، کیونکہ انسان اگر سانپ کو دیکھ بھی لے تو اسے خطرناک سمجھتے ہیں، چاہے وہ سانپ اسے نقصان پہنچانے نہ بھی آیا ہو، پھر بھی اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ مرجان کی بات سن کر وہ دکھی ہو گیا کہ چودھری واقعی بہت ظالم تھا جس سے گاؤں کے کئی لوگ تنگ آ گئے تھے۔ تم فکر مت کرو، تم اس چودھری سے اپنا بدلہ ضرور لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اجمل کے کہنے پر وہ مسکرائی اور پھر ایک طرف اشارہ کیا تو اجمل نے اس طرف دیکھا جہاں زمین پر ایک بریف کیس پڑا تھا۔ اگر مرجان کے کہنے پر اجمل نے وہ بریف کیس کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ اجمل نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ جہاں سے بھی آئے اب تمہارے ہیں، تمہیں امیر ہوتے ہوتے بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے یہ پیسے لے آئی ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے۔ اور ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چودھری کے پیسے نہیں ہیں، نہ ہی کہیں ڈاکہ ڈالا ہے میں نے۔ ناگن مرجان نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر اس بریف کیس کو سنبھال کر رکھنے لگا۔ اس کے بعد ناگن مرجان وہاں سے چلی گئی، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو شہر لے جا کر بڑے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا، نئے گھر کی تعمیر بھی شروع کروا دی، جبکہ چودھری حیران تھا آخر اس کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، وہ بھی اتنی اچانک و جلدی۔ اجمل کا خیال تھا کہ وہ چودھری کو پیسے دے گا اور وہاں سے اپنی بہن کو آزاد کروا لے، تبھی وہ چودھری کے پاس بھی گیا تھا، مگر چودھری نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے چودھری نے اس کی بہن نیلم سے بھی ملنے نہیں دیا جسے دیکھے اسے 1 سال ہو گیا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی ہے، زندہ بھی ہے یا پھر مر گئی ہے۔ ناگن مرجان کے پاس آ کر وہ بہت رویا تھا کہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے اپنی بہن کو وہاں سے چھڑوانے میں دیر ہو جائے، نہ جانے باپ بھائی کے کیے کا خمیازہ عورت کو ہی کیوں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس نے اب عزم کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی بہن کو وہاں سے چھڑوا کر لے آئے گا، اور اس نے ناگن مرجان سے بھی کہہ دیا تھا کہ چاہے چودھری خاندان کے ہر فرد کو مارنا پڑے، اب وہ اپنی بہن کو مزید اس ذلت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ناگن مرجان خود بھی اس غریب درزی کی مدد کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے ایک پلان بنایا جسے سن کر اجمل نے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، مگر ناگن مرجان نے کہا کہ اس کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ ناگن ہے، روپ بدل سکتی ہے اور کوئی اسے پکڑ بھی نہیں سکتا، وہ ایک انسان ہے اور انسان بھی وہ جسے حویلی والے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور مکمل طور پر مار دینا چاہتے ہیں۔
ایسے میں حویلی والوں نے اسے وہاں دیکھ لیا تو یقیناً اس پر کوئی بھی الزام لگا کر مار دیں گے اور سزا سے بھی بچ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ وہ یہیں اپنے گھر میں رہے، جو کرنا ہوگا وہ خود ہی کر لے گی۔ اس نے ناگر مرجان کی بات سن کر 2 پل کو سوچا، کہہ تو وہ صحیح رہی تھی۔ تبھی اس نے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ واپس آ کر اسے ضرور بتائے گی۔ اس کے کہنے پر ناگر مرجان نے بھی حامی بھر دی کہ وہ اسے واپس آ کر سب کچھ بتائے گی۔ وہ گھر واپس چلا گیا، جبکہ ناگر مرجان حویلی کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے ناگن والے روپ میں تھی اور رینگتی ہوئی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور سبھی سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ تبھی اسے کوئی ڈر نہیں تھا اسے کوئی دیکھ لے گا۔ وہ تیز تیز رینگتی اس کی بہن کے کمرے میں آئی جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ اندر آئی تو دیکھا کہ اجمل کی بہن زمین پر بستر ڈال کر سو رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر بیڈ پر سو رہا تھا۔ اجمل کی بہن نیلم حمل سے تھی مگر بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ ہاتھوں پر جلے اور زخموں کے کئی نئے اور پرانے نشان تھے۔ ناگر مرجان نے ترہم سے نیلم کو دیکھا، جس کے شوہر نے اسے بیڈ پر سونے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے غصے سے نیلم کے شوہر کو دیکھا اور پھر بیڈ کے اوپر چڑھ کر نیلم کے شوہر کے سینے پر بیٹھ کر زور زور سے پھنکارنے لگی۔ اس نے اپنے بھن پھیلا رکھے تھے اور پھنکاریں بھی بے حد بلند تھی۔ نیلم کا شوہر کسمسایا اور یوں ہی کسمساتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے سینے پر پھن پھیلا کر بیٹھی ناگن پر پڑی، خوف سے وہ اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گیا اور اب وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ آنکھیں خوف سے بے حد پھیل چکی تھی اور اسے اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ اسے چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہوش میں آتا، ناگر مرجان نے اس کی آنکھوں پر اپنی گہری سرمئی آنکھیں ٹکائی تھی اور اگلے ہی پر نیلم کے شوہر کو اپنے بس میں کر ہیپناٹائز کر لیا تھا اور پھر اسے مختلف احکام دینے لگی تھی۔ اب وہ وہی کرتا جو وہ کہتی اور بالکل نارمل ہو کر ہی کرتا، ایسے کہ کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے قابو میں آ کر نہیں کر رہا۔ ناگر مرجان نے اپنا عمل ختم کیا تو اگلے ہی پل اس کے سینے سے نیچے زمین پر اتر گئے اور اس کے اترتے ہی وہ بیڈ سے نیچے اترا اور نیلم کو زمین سے اٹھا کر اوپر بیڈ پر لے آیا، جو جاگ کر اب حیران ہو رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور یہی تمہاری جگہ ہے، اب سے تم اسی بیڈ پر روز سویا کرو۔ میں نے اب تک جو سلوک تمہارے ساتھ روا رکھا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے سے نہیں روکا، اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دو۔ اب سے میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اس حویلی میں ایک بہو کا مقام ہی ملے گا اور تم اب گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، بس آرام کرو گی۔ نیلم جو حیرانی سے پوچھنے ہی لگی تھی کچھ، اپنے شوہر کی بات سن کر ہکی بکی رہ گئی تھی اور برسر ہلا کر یہ سوچتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی کہ آج یہ کایا اب کیسے پلٹ گئی، مگر اس کا شوہر بھی سو چکا تھا۔ نیلم بے حد خوش تھی مگر دعا بھی کر رہی تھی کہ اس کا شوہر کا رویہ صبح تک بدل نہ جائے، جبکہ ناگر مرجان مطمئن ہو کر اب باہر نکل چکی تھی۔ اسے اب اپنے گھر جانا تھا کیونکہ اس کے بہن بھائی ابھی بے حد چھوٹے تھے۔ اگلے دن وہ اجمل سے ملی جو گھر کی نئے سرے سے تعمیر کروانے میں مصروف تھا اور دوپہر کو تھک کر ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کو وہاں دیکھ کر وہ چونکا تو اس نے اسے ساری بات بتائی، جس پر وہ خوش ہو گیا۔ وہ ماموں بننے والا تھا۔ یہ خبر سن کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اب بس انتظار تھا تو اس دن کا جب وہ اپنی بڑی بہن کو اپنے سامنے دیکھ پاتا۔ ناگر مرجان سے یہ جان کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ نیلم بالکل صحیح سلامت تھی۔ کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد ناگر مرجان نے حویلی کی ایک نوکرانی کا روپ دھار لیا اور پھر وہاں سے نکل کر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ اجمل جانتا تھا کہ وہ وہاں کیوں گئی ہے، تبھی مطمئن سا ہو گیا تھا۔ وہ ہمدرد ناگر مرجان کا مشکور تھا جو اس کی اتنی مدد کر رہی تھی۔ ناگر مرجان نے جس نوکرانی کا روپ دھارا تھا وہ بیمار تھی اور حویلی نہیں گئی تھی۔ تبھی ناگر مرجان نے اس کا روپ لیا کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو سکے۔ وہ حویلی آئی تو ملازموں کی ہیڈ نے سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا تھا کہ وہ تو بیمار تھی، پھر آج اس وقت وہ یہاں کیوں آئی ہے، جس پر اس نے مسکرا کر بات بنائی کہ ابھی بخار اتر گیا تھا تو آ گئی تاکہ باقی کا دن یہاں اپنے حصے کا کام کر لوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ تبھی اسے کسی کی چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ لاؤنج کے اندرونی دروازے سے آئی تو لاؤنج میں حویلی کے سارے لوگ جمع تھے۔ چودھری کا بڑا بیٹا، اس کی بیوی، چودھری اور چودھرائیں، چودھری کی 2 بیٹیاں، نیلم اور نیلم کا شوہر۔ نیلم کے شوہر نے نیلم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ کھا جانے والی نظروں سے اپنی بھاوج کو گھور رہا تھا۔ کھانا بنانے کا ہی تو کہا تھا میں نے اس سے، اس میں اتنا چلانے والی کیا بات تھی؟ پہلے بھی تو یہی بناتی تھی، اب بنا دے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ اور بھولو مت کہ یہ بنی میں آئی ہے۔ نیلم کی جٹھانی نے اکڑ کر نیلم کے شوہر علی حسن سے کہا تو اس نے غصے سے بھاوج کو دیکھا۔ بھول میں نہیں آپ رہی ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، چاہے بنی میں آئی ہو۔ کھانا یہ پہلے بناتی تھی مگر اب نہیں بنائے گی، کیونکہ یہ بھی اس حویلی کی بہو ہے اور اس کا بھی یہاں اتنا ہی حق ہے اور وہی مقام ہے جو آپ کا ہے۔
اور اب سے یہ صرف آرام کرے گی اور کوئی کام نہیں کرے گی۔ علی حسن نے چیخ کر کہا تو سب نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیوں ہمدردی جاگ رہی ہے اس سے؟ تم بھی تو اس سے نفرت کرتے تھے نا؟ ارے اس کے باپ نے تمہارے جوان بھائی کو مار دیا تھا۔ چودھرائن نے اسے نیلم کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ وہ بھی کوئی دودھ کا دھلا تو نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی غلطی جان گیا تھا، اور مارا اس کے باپ نے تھا۔ وہ بھی تو کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی غلطی پر جان سے گیا تھا، اور مارا اس کے باپ نے تھا۔ تو اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میں نفرت کرتا تھا مگر اب عقل آ گئی ہے مجھے۔ اسے کیوں مارتے ہیں آپ سب؟ میں یہ اب مزے برداشت نہیں کرنے والا۔ علی حسن کی چیخ کر کہنے پر سب دنگ رہ گئے تھے اور نیلم کو کوس رہے تھے کہ یقیناً اسی نے علی حسن کو بھڑکایا ہوگا، جبکہ سب کی سب باتیں سنتا علی حسن چیخ پا ہو رہا تھا۔ چودھری بہت غور سے علی حسن کو دیکھ رہا تھا، جو اب اپنی ماں اور بہنوں کو سب کو باتیں سنا رہا تھا۔ کس کے لیے؟ اس ونی میں آئی لڑکی کے لیے جس کی وجہ سے اس کے باپ نے چودھری کے بیٹے کو مار ڈالا تھا۔ چودھری اپنے بیٹے کو سمجھتا تھا اور اسے یہی لگا تھا کہ جوان خون ہے جو بیوی کی محبت میں جوش مار رہا ہے۔ ایسے میں اسے مزید بھڑکانا بہتر نہیں تھا۔ ایسے ان کا بیٹا علی حسن باقی ہو جاتا اور ان کے ہاتھ سے نکل جاتا، اور کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ہی چلا جاتا، اور اپنے ایک بیٹے کو کھو کر وہ دوسرے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اچانک اس نے چیخ کر سب کو چپ ہو جانے کو کہا۔ سب ایک دم چپ ہوتے چودھری کو دیکھنے لگے، جو بے حد غصے میں نظر آ رہا تھا۔ علی حسن نے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس بار علی حسن نے اپنی نظریں نہ جھکائیں۔ جو ہوا اس پر ہم سب کو افسوس ہے۔ میرے بیٹے کو اس لڑکی کے باپ نے مارا تھا اور وہ مر چکا ہے۔ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، مگر ہم پھر بھی بلا وجہ اس کو سزا دیتے رہے اور اس پر زندگی تنگ کرتے رہے، لیکن بس اب اور نہیں۔ علی حسن نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیلم اس کی بیوی ہے، بلکہ اب سے یہ بھی بڑی بہو کی طرح اس حویلی پر مکمل حق رکھے گی۔ اسے بھی اس حویلی میں بہو کا مقام دیا جائے گا۔ حویلی کے کسی کام کو کرنے پر اس نے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اپنی مرضی سے یہ جو چاہے کرے۔ سب اس کی ویسے ہی عزت و تکریم کریں گے جیسی بڑی بہو کی جاتی ہے، اور اب سے یہ بات سب بھول جائیں گے کہ یہ ونی میں آئی تھی۔ چودھری نے کہا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سختگی چودھری نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے، مگر چودھری صاحب، چودھرائن نے کچھ کہنا چاہا تو چودھری نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، جسے اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ جسے اعتراض ہے وہ مجھے بتا دے۔ چودھری کے پوچھنے پر سب خاموش رہے تو چودھری نے کہا کہ اب تو خوش ہے نا میرا بیٹا؟ چودھری کا سوال سن کر علی حسن مسکراتا ہوا باپ کے گلے جا لگا۔ بہت شکریہ ابا جان، علی حسن نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا، مگر اس کے دل میں نیلم کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس نے صرف علی حسن کو خود سے دور جانے سے روکنے کے لیے یہ سب کہا تھا، اور کچھ دنوں بعد جب علی حسن کے سر سے نیلم نام کا بھوت اترتا تو وہ نیلم کو مروا دینے والا تھا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، نیلم ہمیشہ اس گھر کی بہو رہے گی اور اسے ہمیشہ یہاں سے عزت ہی ملے گی۔ چودھری نے مزید کہا تو سب نے سر ہلا دیا اور باری باری نیلم سے معافی مانگی، جس کے بعد نیلم بھی خوش ہوگی اور علی حسن بھی۔ جبکہ یہ نوکرانی کے روپ میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھتی ناگر مرجان بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اس کا کام تو چودھری نے یہ سب کہہ کر خود ہی آسان کر دیا تھا۔ شام تک وہ وہیں رہی اور سب کا رویہ نیلم کے ساتھ دیکھتی رہی، جو چودھری کی ہدایت کے بعد بے حد اچھا ہو گیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سب نیلم کے ساتھ اب تک برا سلوک کرتے رہے۔ وہ ماں بننے والی تھی تو اسے مزید کچھ خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ شام کو ناگر مرجان واپس آئی اور اجمل کو سب کچھ بتایا، جس پر وہ پرسکون ہو گیا۔ شہر کے ہاسپٹل میں اس کی ماں کا علاج چل رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو کر واپس آ جائے گی، پھر وہ اسے نیلم سے ملوانے کے لیے لے جائے گا۔ ناگر مرجان جانتی تھی کہ چودھری جلد ہی اپنی زبان سے پھر جائے گا اور پھر سے نیلم کی ذات کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دے گا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ ایک بار حویلی پہنچ چکی تھی اور سیدھا چودھری کے کمرے میں گئی تھی، جہاں وہ گہری نیند میں گم خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس نے بنا اسے جگائے اس کے ہاتھ پر ڈنگ مارا تھا، پر وہ تڑپ کر ہاتھ جھٹک گیا اور آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا، مگر اپنے سامنے ایک ناگن کو پا کر بے ساختہ چیخا، مگر تب تک ناگر مرجان نے اس کی پیشانی پر پھر سے ڈس لیا تھا، جس کے بعد وہ بری طرح تڑپنے لگا اور زور زور سے کراہنے لگا، اور جب تک چودھرائن جاگی تب تک ناگر مرجان کھڑکی کے راز سے باہر نکل گئی کہ اس کا کام تو ہو چکا تھا۔ چودھری کو اس نے 2 بار ڈسا تھا، وہ اتنی زہریلی تھی کہ اگر وہ صرف ایک بار ہی ڈس لیتی تو وہ مر جاتا، مگر اس نے 2 بار ڈسا تھا تاکہ مس چودھری کے بچنے کی ذرا سی بھی امید نہ رہے۔ چودھری تڑپتا تڑپتا بالآخر پورا نیلا پڑ گیا تھا، اور جب تک چودھرائن نے چیخ چیخ کر باقی سب کو بلایا تب تک چودھری جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ناگر مرجان نے اپنا بدلہ بھی لے لیا اور اجمل کی مدد بھی کر دی تھی۔ اس وقت وہ اجمل کے پاس واپس نہیں گئی، بلکہ اگلے دن گئی
اور اپنے ساتھ پیسوں سے بھرا صندوق بھی لے کر گئی جو اس نے اجمل کے حوالے کر دی، جنہیں دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ ساتھ ہی ناگر مرجان نے اجمل کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ سارے گاؤں میں چودھری کے مرنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ سبھی لوگ افسوس تو کر رہے تھے مگر دلی طور پر بے حد خوش تھے کہ ان کی اس ظالم چودھری سے جان چھوٹ گئی۔ اجمل اب مزید امیر ہو گیا تھا اور یہ سب ہمدرد ناگر مرجان کی وجہ سے ہوا تھا۔ 3 دن بعد اس کی ماں ہاسپٹل سے آ گئی اور پھر وہ سب نیلم سے ملنے گئے جہاں اب اس کے ساتھ کافی اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کی بات کو انہوں نے چودھری کی وصیت سمجھ لیا تھا، تبھی کوئی اب نیلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتا، نہ ہی کوئی اس سے برے رویے سے پیش آتا۔ اجمل کی ماں اپنی بیٹی کو سامنے پا کر بے حد خوش ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی اب پرسکون سے گزرنے لگ گئی تھی۔ اجمل نے درزی کی بڑی سی دکان کھولی تھی جہاں اس نے مزید درزی تنخواہ پر رکھ لیے تھے۔ ناگر مرجان اکثر اس سے ملنے آتی رہتی تھی مگر چھپ کر۔